کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی قوم بھی تھی جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی؟ وہ فخر سے کہا کرتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ مگر جب آسمان سے حکم آیا تو ان کے وہی محل مٹی کے نیچے دبا دیے گئے۔ حضرت نوح کے بعد ایک اور قوم پیدا ہوئی جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ یمن اور عمان کے درمیان ایک علاقے احقاف میں رہتے تھے۔ ان کے شہر کا نام ارم ذات العماد تھا، یعنی ستونوں والا شہر۔ ان کے جسم پہاڑوں کی طرح مضبوط تھے اور ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ جیسے بادلوں کو چھو رہا ہو۔ ان کی طاقت کے ساتھ ساتھ ان کا غرور بھی بہت بڑھ گیا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ احقاف کی ریت میں ان کے شہر دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے قدموں سے زمین گونجتی تھی۔ رات کے وقت ان کے چراغوں کی روشنی دور تک چمکتی تھی، گویا ان کا شہر زمین پر رکھا ہوا کوئی تاج ہو۔ اپنی مجلسوں میں وہ اکثر ایک ہی بات کہا کرتے تھے، ہم جیسے لوگ دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے بچے بھی چھوٹی عمر میں بڑے بڑے پتھر اٹھا کر اپنی طاقت دکھاتے تھے، اور بزرگ فخر سے کہتے، ہمارے بچے بھی پہاڑوں کو جھکا دیں گے۔ قوم عاد کا ایک عجیب عقیدہ بھی تھا کہ ہوا ان کی غلام ہے۔ ان کے نوجوان وادی کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ پھیلاتے اور کہتے، دیکھو، ہوا ہمارے جسم کی پیروی کرتی ہے۔ جب دور سے کوئی طوفان آتا تو وہ ہنس کر کہتے، ہوا ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ آنے والی ہوا ہی ان کی سب سے بڑی دشمن بننے والی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کا غرور بڑھتا گیا۔ پھر اللہ نے ان کی طرف اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود۔ حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن ان کی قوم نے جواب دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور لوگ ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ہود بار بار انہیں نصیحت کرتے رہے، لیکن جن دلوں میں غرور بھر جائے وہاں نصیحت اثر نہیں کرتی۔ وہ کہتے، میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک دن حضرت ہود ان کے سرداروں کی مجلس میں گئے۔ وہاں وہ سونے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اگر عذاب آئے گا تو ہم اپنی طاقت سے اسے روک لیں گے۔ پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ سب سے پہلے ان پر قحط نازل ہوا۔ 3 سال تک ایک بوند بارش نہ ہوئی۔ ندیاں سوکھ گئیں، باغ جل گئے اور زمین پتھر کی طرح سخت ہو گئی۔ پہلے سال انہوں نے کہا، یہ تو معمولی بات ہے۔ دوسرے سال پیاس نے ان کی حالت خراب کر دی۔ جانور پیاس سے گرنے لگے۔ تیسرے سال ان کی ہنسی اور غرور سب ختم ہو گیا۔ پھر ایک دن آسمان پر 3 بادل نظر آئے۔ آسمان سے آواز آئی، اے قوم عاد، ان میں سے ایک بادل چن لو۔ ان کے سرداروں نے ہنس کر کہا، سیاہ بادل چنتے ہیں، اس میں بارش ہوگی۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اس بادل میں رحمت نہیں بلکہ عذاب چھپا ہوا ہے۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ پہلا جھونکا آیا تو دھول اور پتھر اڑنے لگے۔ دوسرا جھونکا آیا تو درخت گر گئے اور جانور ہوا میں اڑنے لگے۔ پھر تیسرا جھونکا آیا اور انسان بھی ہوا میں اٹھنے لگے۔ ان کے محل، ان کے باغ، ان کی شان، سب ہوا میں بکھر گئے۔ یہ طوفان 7 رات اور 8 دن تک مسلسل چلتا رہا۔ جب ہوا رکی تو وہاں صرف سناٹا تھا۔ ریت کا سمندر اور گرے ہوئے انسان ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ لیکن جو لوگ حضرت ہود پر ایمان لائے تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ جب حضرت ہود تباہ شدہ شہر کو دیکھ رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہلاکت۔ آج بھی احقاف کی ریت کے نیچے ارم کا شہر دبا ہوا ہے، ایک گواہی کے طور پر کہ اصل عزت طاقت اور شان میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔